اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمان کی توفیق سے میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے رہنمائے انسان۔ آج ہم اس کے یونٹ نمبر 5 اللہ رحمان کا کلام کو پڑھیں گے۔ لفظ اللہ ساری کائنات کے خالق معبود کے لیے مخصوص ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیس اپنی ذات پاک کے لیے اس نام کا انتخاب فرمایا، جس کی معنی معبود برحق کے ہیں۔ لفظ تعالی اللہ رحمان کی تعظیم و تعریف کے لیے اور اسے پاکی و بلندی کی صفت سے متصف کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہمارا فطری رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو پھر اس دنیا میں اس قدر دکھ درد کیوں ہیں؟ اگر خدا قادر و مطلق ہے اور سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ تمام دکھوں کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس قسم کے سوالات نے ہمیشہ ہی ہر دور کے انسانوں کو الجھن کا شکار کیے رکھا ہے۔ بچے زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم مسلسل جنگ و جدل اور تباہی کی خبر سنتے ہیں، لاکھوں لوگ بھوک و افلاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اچھے اور نیک لوگ عموماً کم عمری میں انتقال کر جاتے ہیں، جبکہ شریر اور وہ لوگ جو کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے لمبی عمر پاتے ہیں۔ وبائیں اور امراض تیزی سے پھیل رہی ہیں اور اچھے اور برے لوگ دونوں ہی ان کا شکار بنتے ہیں، اور ہم چیخ اٹھتے ہیں، یہ سب ناانصافی ہے، انصاف کہاں ہے، خدا کہاں ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو اکثر سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہ رکھنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں وہ ان تمام سوالوں کے علاوہ بھی بہت سے سوالات کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے علاوہ بے شمار خوبصورت اور اچھے لوگ ہیں جو اپنے تمام سوالوں کا جواب نہ ملنے پر بھی اللہ رحمان پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خدا پر ایمان رکھوں گا۔ دیانت داری کی بات یہ ہے کہ میں اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ میری زندگی ہے۔ میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق ہو، اگرچہ میں اس کے متعلق سب کچھ نہیں جانتا۔ خدا نے کبھی بھی اس بات کا وعدہ نہیں کیا کہ ہماری زندگی دکھوں اور مشکلات سے خالی ہوگی، لیکن اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں تسلی دے گا اور طاقت بخشے گا تاکہ ہم ایسے حالات میں آگے بڑھ سکیں۔ مجھے کبھی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی جب مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے دکھ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن میں اس بات سے خوش ہوں کہ میرے پاس خدا ہے جو میری مدد کرتا ہے۔ مجھے ایسے لوگوں پر دکھ ہوتا ہے جو بغیر کسی امید کے دکھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ان کے دل اور ذہن کڑواہٹ سے بھرے ہیں کیونکہ وہ اپنے دکھ کے علاوہ کچھ اور دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس دنیا میں بدی اور ابلیس بھی موجود ہے۔ خدا نے ہمیں نیکی یا بدی کا، برکت یا لعنت کا چناؤ کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ خدا نے ہمیں نیکی یا بدی کا، برکت یا لعنت کا چناؤ کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ اس نے فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ گناہ اور بدی کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے ہم اس دنیا میں گناہ کے نتائج سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو نظر نہیں آتا اور ہمارے لیے بھید ہے۔ ہم خاص حد تک اسے جان سکتے ہیں
لیکن اس کی ذات کا باقی حصہ ہماری سمجھ اور عقل سے بالا تر ہے۔ ہم اس کی خصوصیات کے بارے میں جان سکتے ہیں اور اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن ہم خدا کے متعلق سب کچھ نہیں جان سکتے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا یا کیوں نہیں کرتا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ ان چیزوں پر یقین رکھنا جو نظر نہیں آتی ہیں یا ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جب تمام بھید ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمیں دیانتداری سے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمارے بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، لیکن اگر ہمارے سوالوں کے جواب مل جائیں اور تمام بھید ابھی ظاہر ہو جائیں تو پھر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اگر ہم قناعت پسندی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس بات کی تسلی اور اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت کچھ نہیں جان سکیں گے۔ خدا کے ساتھ گہری قربت دکھ اٹھانے میں پوشیدہ ہے۔ میری اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا۔ خدا کے ساتھ گہری قربت دکھ اٹھانے میں پوشیدہ ہے۔ ایمان بھی جب تک آزمایا نہیں جاتا پختہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی طرف سے ایمان ایک نعمت ہے۔ ایمان اس وقت تک پھلتا پھولتا ہے جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو پر اسراریت سے بھرپور ہے اور بہت کچھ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ اگر ہم اس مصیبت زدہ دنیا میں اطمینان اور سکون کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی حاکمیت کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت بھی اس کی محبت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم اس کے مقصد کو جان نہیں سکتے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم مشکل حالات ہی میں سیکھ سکتے ہیں، جو ہم کسی اور وقت یا جگہ میں نہیں سیکھ سکتے۔ کئی سال ذہنی اور جذباتی طور پر دکھ اٹھانے کے بعد میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے۔ تب میں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے دو راہ پر آ کھڑا ہوا، اور میں جانتا تھا کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تمام جوابات نہ ملنے کے باوجود مجھے یا تو خدا پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا یا پھر میں عمر بھر بے اطمینانی میں زندگی گزار دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک شخصی اور انفرادی فیصلہ ہے جو ہر انسان کو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو خدا کے وجود کے بارے میں وضاحت سے سمجھا دے تو آپ ساری زندگی انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ خدا ہمارے ادراک سے باہر ہے، لیکن وہ بے مثل اور شاندار ہے، اور بالآخر وہ ہمارا انصاف کرتا ہے۔ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی دنیا میں برا سلوک ہوتا ہے، اور یہ ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کریں، اس لیے جو ہم نہیں جانتے اس کے لیے پریشان اور فکر مند نہ ہوں۔ ہماری آزمائش کا دورانیہ کم ہو سکتا ہے اگر ہم پختہ رویہ کے ساتھ رد عمل ظاہر کریں۔ اس طرح ہم خدا کو گہرے طور پر جاننا شروع کر دیں گے، جو پہلے ہمارے لیے مشکل تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ہماری روحانی ترقی اچھی اور آسان حالات کی نسبت مشکل اور کٹھن حالات کا نتیجہ ہے۔ ذرا غور کریں میرے ان الفاظ پہ۔ ہماری روحانی ترقی اچھے اور آسان حالات کی نسبت مشکل اور کٹھن حالات کا نتیجہ ہے۔ اکثر جب میں مشکلات اور الجھن کا شکار ہو جاتا ہوں تو اپنی تسلی کے لیے قرآن الکریم کی سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 152 تا 157 کا مطالعہ کرتا ہوں۔ یہ آپ بھی ضرور کریں۔ آپ بھی پورے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ ان متذکرہ آیات مبارکہ کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ ضروری ہے کہ ہم خدا پر پوری عقل، پورے دل سے بھروسہ کریں اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کریں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بات پر ایمان رکھوں گا کہ خدا کبھی بھی میری زندگی میں وہ حالات نہیں آنے دے گا جس میں میری بھلائی نہ ہو۔ اس فیصلے نے مجھے بہت اطمینان دیا ہے۔ میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ دیانتداری سے اپنے
دلی خیالات کا اظہار کروں۔ میری درخواست ہے کہ آپ کے حالات چاہے جیسے بھی ہیں، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، اور اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو برے حالات کا شکار ہے تو اسے بھی یہی بتائیں کہ وہ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کرے۔ اس دنیا میں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ فیصلہ کریں کہ آپ اپنی تمام فکروں کو خدا پر ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ رحمان، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تجھ پر بھروسہ کروں گا۔ دعا ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ دعا ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ جیسے جیسے میری زندگی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، میں اتنا ہی زیادہ خود کو دعا کرنے کے لیے پختہ کیے رکھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہر قسم کے حالات میں بہترین ہتھیار ہے۔ دعا کے وسیلہ میں نے لوگوں کے اندر حیرت انگیز تبدیلی آتے دیکھا ہے۔ ہم دعا کے ذریعے دوسروں کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن دعا کے وسیلہ سے خدا لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے اور اپنی شفقت کے مطابق انہیں قائل کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ اکثر ہماری دعاؤں کا جواب فوراً کس طرح مل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کئی سال تک دعا کرتے رہتے ہیں اور جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے تو خدا کام کرتا ہے۔ میری اس بات پہ ذرا غور کریں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کام کرتا ہے۔ دعا ایک اہم جز ہے، لیکن صرف دعا کافی نہیں ہے۔ دعا کے علاوہ کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن عموماً ہم اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں ملا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو ملازمت کی تلاش ہے اور وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اسے ملازمت مل جائے، لیکن اسے دعا کے ساتھ باہر جانا پڑے گا اور مختلف جگہوں پر درخواست بھی دینا پڑے گی تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ میرا یقین ہے کہ لوگوں کو کسی اور چیز سے بڑھ کر سب سے اشد ضرورت خدا کی محبت کی ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ یہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کی بنیاد ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کتاب کا مطالعہ اور غور و فکر آہستگی سے کریں اور خیالات پر غور و فکر کریں۔ جو میں نے اپنی کتاب لکھی ہے رہنما انسان، میں اس کے بارے میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب کا مطالعہ اگر آپ کرنا چاہیں تو غور و فکر آہستگی سے کریں اور خیالات پر غور اور فکر کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر انحصار کریں، بھروسہ کریں، پیار کریں اور ایسے کام کریں کہ وہ ہمیں پیار کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی تعلق بنائیں۔ ذرا ٹھہریں اور اس بات پر غور کریں کہ سورج ہر صبح طلوع ہوتا ہے، اور ہم اس بات کو یوں ہی ٹال دیتے ہیں کہ سورج ہر روز طلوع ہونے کو ہے، مگر یہ آپ کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ آپ خدا کی محبت کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ خدا کا پیار ہی آپ کے ایمان کا پہلا قدم ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہم سے تب تک ہی محبت رکھتا ہے جب تک ہم کوئی غلطی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں اور وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ خدا ان سے متاثر نہیں، لیکن ہم خدا کی تخلیق ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا آپ کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ خدا تو صحیح ہے، اگر آپ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اے اللہ رحمان تو صحیح ہے اور میں غلط ہوں، میں نے کوشش کی مگر میں خود کو بدل نہیں سکا، پھر خدا کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی مدد کے بغیر آپ بدل نہیں سکتے۔ جب میں ہر صبح کو بیدار ہوتا ہوں تو سب سے پہلے جس بات کا خیال مجھے آتا ہے وہ خدا ہے، اور دن کی آخری بات جب میں رات کو سونے جاتا ہوں تب بھی خدا ہی میرے دل و دماغ میں ہوتا ہے،
اور میں تمام دن کے درمیان میں بھی خدا کے بارے میں ہی سوچتا ہوں۔ اس وسیع دنیا میں میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہ میں صرف اور صرف خدا ہی کو خوش رکھوں، اور یہ کسی اور چیز کے مقابلے میں بہت ہے۔ خدا کے ساتھ وقت گزارنے اور محبت کرنے کا آغاز کریں۔ اگر آپ خدا پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور خدا کی محبت آپ میں بڑھے گی اور آپ کا تمام خوف دور ہو جائے گا۔ ہم اس سب کچھ جاننے والے خدا کی اشرف مخلوق ہیں۔ وہ کسی بھی کام اور بات کے ہونے سے پہلے جانتا ہے، اور ہماری اس بات سے بھی واقف ہے جو ابھی ہماری زبان پر بھی نہیں آئی۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنے کی کوشش کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ابلیس شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ابلیس ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بیکار اور بے قیمت ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کبھی بھی یہ جان سکیں کہ خدا ہمیں کس قدر عزیز رکھتا ہے۔ ابلیس شیطان جانتا ہے کہ قرآن کا تدبر سے علم حاصل کرنا اور اسے اپنی اندرونی زندگی اور سوچ کے نظام کا حصہ بنانا آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، اور ابلیس شیطان یہی تبدیلی آنے نہیں دینا چاہتا۔ آئیے تھوڑا خود سفر کریں اور درج ذیل بہترین مثال پر غور و فکر کریں۔ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ جب بیج بونے کے لیے بیج کا چھٹا دیا تو کچھ بیج راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا، اور کچھ کو چڑیوں نے چگ لیا، اور کچھ بیج پتھریلی زمین پر گرا اور جب اگا تو نمی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گیا۔ کچھ بیج جھاڑیوں میں جا گرا اور جھاڑیوں نے اسے چھپا لیا اور دبا لیا، اور کچھ بیج اچھی زمین پر گرا اور اگا اور بہت سا پھل لایا، ایک بیج 100 گنا زیادہ۔ یہ بیج خدا کا زندہ کلام قرآن الکریم ہے، اور وہ بیج جو راہ کے کنارے گرا سے مراد جو قرآن سنتے ہیں، مگر ابلیس شیطان خدا کا پیغام ان کے دلوں سے چرا کر لے جاتا ہے تاکہ وہ ایمان لا کر بچ نہ جائیں۔ وہ بیج جو پتھریلی زمین پر گرا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سنا اور خوشی سے قبول کرتے ہیں، مگر جڑ نہیں پکڑتے۔ ان کا ایمان وقتی ہوتا ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو پھر جاتے ہیں۔ وہ بیج جو جھاڑیوں میں گرا سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، مگر دنیا کی فکر، دولت اور آرام کی آسائشیں آ دباتی ہیں اور ان کا پھل کبھی پکتا نہیں۔ لیکن وہ بیج جو اچھی زمین پر گرا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن میں اللہ رحمان کا پیغام سن کر اچھے اور فرما بردار دل سے قبول کرتے ہیں اور برداشت کر کے بہت سا پھل لاتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ چیپٹر افسردگی، جو کہ میری کتاب رہنما انسان کا 6واں چیپٹر ہے، اس میں حاضر ہوں گا اور اس میں ہم سٹڈی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ